الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ عبسہ جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، یہ سورت مکی ہے اور اس میں آیات کی تعداد 46 ہے۔ اس سورت پاک کی ابتدا میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مذکور ہے، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جبکہ آپ چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورۃ عبسہ کی آیت نازل ہوئی، جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تو ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے دریافت فرماتے کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ آپ نے نابینا ہونے کے باوجود غزوات کے موقع پر انہیں مدینہ پر والی مقرر فرمایا۔ یہ واقعہ اس جیسے دوسرے واقعات جن میں حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنبیہ فرمائی گئی، ان کا قرآن کریم میں مذکور ہونا اس کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر معاذ اللہ قرآن آپ کا خود تراشیدہ کلام ہوتا تو آپ ایسی آیات اس میں ہرگز ذکر نہ فرماتے جن میں خود آپ سے باز پرس کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ سورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے، جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اور اس کی اگلی آیات میں رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں، اور اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جا رہا ہوگا، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔